کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اچھے برے ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے اچھے کاموں کے بارے میں پتہ ہے, ہمارے برے کاموں کے بارے میں پتہ ہے. تو یہ سب لکھنے کے لیے اس نے ہمارے کندھوں پہ فرشتے کو بٹھائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں, ایسا ہے زینب کہ یہ جو آپ کا سوال ہے نا, یہ ہے ایک تو تقدیر کے علم سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, اور ویسے میں معلومات کے لیے بتا رہا ہوں, آپ کو جواب بھی دیتا ہوں میں اس کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے علم پہ بات کرنے سے منع فرمایا, ٹھیک ہے. یعنی اس میں یہ کہا ہے کہ عام انسان کو اس چکر میں نہیں انوالو ہونا چاہیے کہ تقدیر کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی چھوٹی سی عقل جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی پلاننگ کے حصے والی یہ والا جو سائیڈ ہے نا, یہ نہیں آ پاتا بعض دفعہ, ٹھیک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کو جب سب کچھ پتہ ہے تو اس نے لیفٹ اور رائٹ فرشتے کیوں بٹھائیں, یہ بیسیکلی ایک اسکرپٹ اور ایک پروسیجر کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. یہ بالکل اس طریقے سے ہے جس طریقے سے ٹیچرز کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا اچھا بچہ پڑھنے والا ہے, کون سا برا بچہ پڑھنے والا ہے. فار سپوز میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اچھی اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کو ہم پہلی پوزیشن دے دیتے ہیں, تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ 100% اعتراض ہوگا. کیوں ہوگا آپ کو اعتراض؟ کہ بھائی جب کوئی اسسمنٹ نہیں ہوا, جب کوئی رائٹنگ کا کمپٹیشن نہیں ہوا, کوئی وائوا نہیں ہوا, کوئی پریکٹیکل نہیں ہوا, تو کس پرفارمنس کی بیس کے اوپر آپ نے ان کو کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دنیا کا سارا تماشا چلانا تھا, پورا ایک فلم چلنی تھی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک, تو کوئی بھی کھڑا ہو کے یہ سوال آخر میں کر سکتا تھا کہ بھائی جب وہ فلم چلی نہیں تو خالی اپنے خود ہی فلم بنائی, خود ہی بیٹھ کے دیکھی, خود ہی پاپ کارن کھائے, خود ہی جو ہے نا وہ چھٹی میں واپس آ گئے, تو پھر ہماری ضرورت کیا تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو آپ کے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیفٹ اور رائٹ شولڈر کے اوپر, زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بتا دی گئی کہ اچھے کام کرو گے یہ نوٹ کرے گا, برے کام کرو گے یہ نوٹ کرے گا. اب جب ہمیں اس سارے پروسیجر اور اس ساری پالیسی کا پتہ ہے, اور اس کے باوجود انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھ دیا کہ اپنی مرضی سے وہ ڈیسیجن لینے کے لیے خود مختار ہے, تو جب وہ مادہ رکھ دیا اس کے اندر خود مختاری کا, اور وہ اپنی مرضی سے سوال جواب کرنے کا, اپنی مرضی سے کام کرنے کا حق رکھتا ہے, تو اب وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ فیل کرتا ہے. یعنی میرے ہاتھ میں دیکھو, میں ہاتھ اٹھاؤں, اب یہاں پہ مجھے کسی فرشتے نے نہیں روکا, میرے ہاتھ اختیار میں کہ میں ہاتھ نیچے کر لوں. تقدیر بیسیکلی اس کے اندر کیا ہے؟ اب آپ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ تقدیر اس جو ہے نا وہ اس کے اندر کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ میں یہ کام کروں گا. علم میں ہونے کا کیا مطلب؟ میرے علم میں ہے کہ رات کو 9 بجے جیو پہ خبریں آئیں گی, ARY پہ خبریں آئیں گی. اب جیو والے میرے اس علم کے پابند نہیں ہے کہ چونکہ اسامہ صاحب کے علم میں ہے تو ہمیں خبریں چلانا لازمی ہے. یہ بات سمجھ لیجئے گا. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال آ جائے, کوئی ایسا ضروری ایونٹ چل رہے ہو, جیو 9 بجے خبریں نہ چلائے, تو وہاں پہ میرا علم غلط ہو گیا. تو سر یہ آپ کے سوال کا بھی جواب ہے, ٹھیک ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ جب فرعون کو, ابو جہل کو, یا اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا تھا, انہوں نے ہی ان کی قسمت لکھی تھی, تو وہ برے کیوں ہیں اور جو اچھے کام کرنے والے ہیں وہ اچھے کیوں ہیں؟ وہ جہنم میں کیوں جائیں گے اور باقی لوگ جنت میں کیوں جائیں گے؟ تو میں آپ کو یہ بات وضاحت کے ساتھ بتا دوں کہ تقدیر بیسیکلی اللہ کے علم کا نام ہے, لیکن اس علم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, کسی کے بھی شخصیت کے علم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میرا علم یہ کہتا ہے آج بارش ہوگی, میں محکمہ موسمیات کا بڑا ایکسپرٹ ہوں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے علم کی وجہ سے آج بارش ہو بھی جائے. ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. یہ مریم بیٹھی ہوئی ہے, اس کا کوئی بھانجا بھتیجا ہے اور وہ شیشے کا گلاس لے کے آ رہا ہے, 1.5 سال اس کی عمر ہے. مریم کہتی ہے لے لو اس سے, لے لو, یہ گلاس گرا دے گا, اور گلاس گر بھی جاتا ہے اتنی دیر میں. تو یہ ہم عموماً کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھا میں کہہ رہا تھا نا, میں کہہ رہی تھی نا ایسا ہو جائے گا, یہ ریموٹ پھینک دے گا, یہ موبائل پکڑا ہوا یہ گرا دے گا. تو اس کا کیا مطلب تھا؟ چھوٹے بچوں سے متعلق مریم کا علم ایسا تھا کہ مریم نے جو کہا وہ بات صحیح ہو گئی. لیکن کیا کوئی بھی عقل والا یہ سوچے گا کہ مریم کے کہنے کی وجہ سے اس نے گلاس گرایا؟ نہیں, یہ علم تھا تجربے کی بنیاد پہ. اب آپ آ جائیں تقدیر بیسیکلی کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی ذات ہے, ساری چیزوں کے
علم رکھتا ہے، انسان اس کی اپنی میک ہے، اس کو وہ سب کی رگ رگ سے واقف تھا. پھر ہم کہتے ہیں عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. سب کچھ جو آپ کلموں میں، دعاؤں میں، قرآنی آیات اور احادیث میں پڑھتے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے علم کا نام تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بنایا، آپ کو بنایا، تو اس کو پتا تھا کہ اس کو میں جس ڈایاگرام کے اوپر بنا رہا ہوں نا، اس کے اندر یہ فیچرز، یہ کانسیپٹ، اس کو عمل کرنا اس کے اوپر ضروری ہوگا. ٹھیک ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا تھا تو مجھے وہ اسکرپٹ ویسا ہی کرنا ہے، میرے اندر اس کے علاوہ کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تقدیر بیسیکلی اسٹارٹنگ اور اینڈنگ ڈیفائن کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ اس کی ایک مثال میں اور سمجھا کے آپ کو یہ والا ٹاپک، یہ والا سوال ہم کلوز کرتے ہیں. تقدیر بیسیکلی اوپر ٹاپ ٹینک میں پانی جو آتا ہے وہاں سے لے کے آپ کے جو نل ہوتے ہیں، مکسچر جہاں لگے ہوتے ہیں گرم اور ٹھنڈے پانی کے، تقدیر اوپر سے آنے والی لائن اور نیچے نالی والی لائن ہے. سمجھ لیں کیا یہ ڈیفائن ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ پانی آئے گا اوپر سے اور جائے گا نالی میں، اس سے ہٹ کر کچھ اور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ مثال میں. لیکن یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ سیدھا ہاتھ کھول کے ٹھنڈا پانی یوز کرنا ہے یا الٹا ہاتھ کھول کے گرم پانی یوز کرنا ہے، یہ یوزر کا کام ہوتا ہے. اور پھر ڈیفائننگ مومنٹ، وہ لاسٹ والا ریزلٹ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ ان دی اینڈ پانی نالی میں ہی جا رہا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی تیسرا کام نہیں ہو رہا ہوتا. بیچ کا جو سلیکشن ہے نا، وہ اس کا انسان کاسب ہے. کاسب کا مطلب ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے کمانے والا، کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہی چیز اس کو اشرف المخلوقات بناتی ہے. یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا آدم کو، انسان کو. آدم کا مطلب انسانیت. کیوں؟ کیونکہ کمال تو یہی ہے نا کہ آپ کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور آپ نہیں کرتے. کمال تو یہی ہے کہ آپ گناہ کرنے کی صلاحیت ہے اور گناہ کر لیتے ہیں اور پھر اس پہ تائب ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں زندگی کے اندر جتنے لڑائیاں، جتنے پھڈے ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر اس رشتے کو دوبارہ جوڑتے ہیں نا تو ایک الگ فیلنگز ہوتی ہے، ایک الگ چاشنی ہوتی ہے، اس مٹھاس کا لیول الگ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ فرعون کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا یا ابو جہل کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو گئی تھی. اس کو اندھیرا نظر آتا تھا، روشنی نظر ہی نہیں آتی تھی. وہ سوچ نہیں سکتا تھا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، آگے آنکھوں پہ پڑتا نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے، جس طرح مریم کا علم ہے نا، یار بچہ ہے، چھوٹا ہے، گلاس شیشے کا ہے، گرا دے گا، نیچے زمین ہے، کارپٹ نہیں ہے، تو اسی طریقے سے اللہ کا علم ہمارے علوم سے بہت بڑا ہے. انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پہ لکھ دیا تھا کہ یار جس اسٹرکچر پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس کی بریڈ، اس کی نسل، اس کا ڈی این اے یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے نا، اس کے پاس حق اور سچ سب کچھ آ جائے گا. اس کے باوجود بھی یہ اس پر ڈٹا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی اپنی بنائی ہوئی چیز تھی وہ. بس جیسے آپ کو اپنے موبائلوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے، اپنے لیپ ٹاپ کے بارے میں پتا ہوتا ہے کتنی دیر تک چارج رہے گا، اس پہ ڈرامہ دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے، میڈیا یوز کریں گے تو کتنا چلے گا، اور کام کریں گے تو کتنا چلے گا. میں اگر 9 بجے سو جاؤں گی تو کتنے بجے اٹھ پاؤں گی، اور اگر میں 12 بجے سوؤں گی تو کتنے بجے اٹھوں گی، اگر میں بھوکی ہوں گی تو کتنی روٹیاں کھا سکتی. یہ آپ کا علم ہے نا. اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس روٹی سے زیادہ نہیں کھا سکیں گی یا واقعی 9 بجے اٹھ جائیں گے. نہیں اٹھ پاتے، 10 دفعہ 11 بجے اٹھتے ہیں آپ، رات کو 9 بجے سو کے بھی 12 گھنٹے کی نیند ہو جاتی ہے اس دن میں. ارے بات سن میں تو اس کو یاد رکھیں، تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، لیکن اس کا سلیکشن، اس کا چوائس کرنا، یعنی وہ کام کس موڈ کے اوپر ہوگا، یہ انسان کے اختیار میں ہمیشہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تھینک یو.